أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم یہاں سے بہترین علم لے کے جائیں اور ہم سے کوئی غلط علم نہ ٹرانسفر ہو، تو میں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جو غلط ہو۔ چلیں انشاءاللہ اس کورس کا آخری ٹاپک انشاءاللہ العزیز وقف اور ابتدا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ٹاپک، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ علماء کرام جو تھے وہ اس پہ تفاسیر جو بھی لکھتے تھے، یہ جو بھی سب اس پہ، ان کو اس علم پہ عبور ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ جو علم تھا اسی کے بیس پہ بعض اوقات اسلامی جو شریعہ ڈیفائن ہوتی تھی کہ کون سا رول، کیا حکم ہونا چاہیے کسی بھی بات کا، بعض اوقات کہ کہاں پہ وقف ہوگا تو کیا بات بنتی ہے، اس بات کی بیس پہ پھر کیا ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے شریعہ میں کیا کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ہم جب پڑھیں گے نا پھر آپ کو اور مزید سمجھ آ جائے کہ کیا امپورٹنس ہے اس کی۔ ایون بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ تجوید، اگر ہم ڈیفینیشن چاہتے ہیں نا کہ تجوید ہوتی کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، قول مجھے ایگزیکٹلی اس طرح عربک میں تھا یاد نہیں، مگر ان کے مطابق ایک تو یہ تجوید ہے کہ جو ہم پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام رولز جو پڑھے ہم نے، غنہ کے رول جو بھی، پلس وقف اور ابتدا کا رول، ٹھیک ہے۔ یعنی تجوید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اچھا سے پڑھ لیں، بلکہ تجوید یہ ہے کہ اچھا بھی پڑھیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہم نے کہاں رکنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کیونکہ اس سے اس کی بیس پر پورا ایک پورا فہم ہوتا ہے۔ اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں اس یہاں سے کہ وقف کے لفظی معنی ہے رک جانا یا ٹھہر جانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی مقام پر رکنا۔ اس کی تفصیل اس طرح سمجھنی چاہیے کہ جس طرح انسان گفتگو کے دوران سانس لینے کی غرض سے رکتا ہے، اسی طرح سے تلاوت قرآن مجید کے دوران بھی سانس لینے کے لیے جا بجا رکنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے جس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا عام گفتگو، انسان کے کسی مقام پر رکنا یا نہ رکنا اس کی گفتگو کے معنی اور مفاہیم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا اگر یوں کہا جائے کہ اٹھو، یعنی پھر کوما، یعنی اٹھو مت بیٹھو، تو ہمیں یہ مطلب یہ ہوگا کہ اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر یوں کہا جائے اٹھو مت، یعنی کہ اب ہم کہہ رہے ہیں اٹھو مت بیٹھو، یعنی اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ورڈز تو تین ہی ہیں، اٹھو اور مت اور بیٹھو، مگر اس کی صرف کیا وقف سمجھیں، یعنی رکنے کی جگہ کو ہم چینج کریں تو پورا حکم ہی بدل دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت اہم ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ کہ وقف ہوتا کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران ہم جو تھوڑا تھوڑا رکتے ہیں، دوران، یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی یعنی قرآن پڑھ لیا اور مطلب اور اس کے بعد ہم اٹھ کے چلے گئے، پھر ہم اپنا کام کرنے لگے کچن میں یا کہیں بھی، وہ نہیں، اس کو قطع کہتے ہیں، قاف تا عین، قطع، جیسے قطع رحمی ہوتی ہے تو اس طرح اس کو بھی قطع کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وقف ہوتا ہے کہ جب تلاوت کے دوران رکا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ قطع جو ہوتا ہے جب ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں تلاوت اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو ہمارا ٹاپک وقف ہے، قطع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں لکھ دیتی ہوں قطع۔ اور ایک اور ہوتا ہے سکتہ، ہے نا، سکتہ بھی وقف کی طرح ہے، مگر کیا ہے، وقف میں سانس لی جاتی ہے۔ قطع میں کیا ہوتا ہے، ہم پورا اٹھ کے یعنی کہ بالکل تلاوت ختم کر دیتے ہیں، اس کو آپ کٹ سے بھی سمجھ لیں، CUT کٹ، یعنی بالکل کٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور سکتہ کیا ہوتا ہے، تلاوت کے دوران ہی ہم سانس روکے بغیر رکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی وقفائی کی ٹائپ ہے، مگر اس میں سانس تھوڑی دیر کے لیے ہم روک لیتے ہیں، سانس نہیں روکتے،
تلاوت روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سانس نہیں رکتی، تلاوت رکتی ہے. تو ہمارا ٹاپک سکتہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر مینلی ہمارا جو ہے وقف ہے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بعینہ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بھی مختلف مقام پر رکنے اور ٹھہرنے سے معنی مفاہیم متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا اصحاب فن نے اس موضوع پر بہت زیادہ محنت کی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ ایک پورا ٹاپک، یہ پورا سبجیکٹ ہے. تو وقف کی اقسام ہوتی ہیں، وقف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس مختلف پہلو سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سمجھے، پہلو کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، اور قاری کے اعتبار سے. اس کو ہم ایک 1 بائی 1 کریں گے. تو آج جتنا کور ہو جائے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے کرا دے، چاہے تھوڑا ہو مگر کوالٹی کا ہو، کہ ہم یہ تینوں کو الگ الگ پڑھیں گے. اور اتنی مشکل ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک سمجھنا مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ جب اس کو اپلیکیشن کرتے ہیں نا، کہ کہاں رکنا چاہیے، کیوں رکنا چاہیے، پھر وہاں پہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. تو کیفیت کے اعتبار سے پہلا ہے، دوسرا محل کے اعتبار سے، اور تیسرا قاری کے اعتبار سے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از دس، کیفیت. وقت پہلا وقت ہے کیفیت کے اعتبار سے. انشاءاللہ یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. ہوپ فلی کسی کو کوشچن ہو تو ساتھ ساتھ پوچھ لیں، کیونکہ ابھی تک تو میرے خیال سے ہم نے صرف تمہید ہی پڑھنی ہے. پہلا دیکھتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ اس کی 5 قسمیں ہیں. وقف بالسکون، یعنی کیفیت کیسے، کہ ایک وقف ہے وقف بالسکون، دوسرا ہے وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہے وقف بالاشمام، فورتھ ہے وقف بالروم، اینڈ ففتھ ہے وقف بالابدال، ٹھیک ہے. یہ 5 وقف ہیں، یعنی کہ 5 طریقے سے وقف کیا جا سکتا ہے. کسی بھی ورڈ کو ہم دیکھیں گے، اور کہیں کیا جا سکتا ہے، کہیں نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی دیکھیں گے کیا سچویشنز ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں، اور کیا سچویشن ہے جس میں ہم نہیں کر سکتے. اچھا، وقف بالسکون، بالسکون، بلکہ بالسکون ہی، بالسکون، ٹھیک ہے نا. وقف بالسکون، کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، اس کو کہتے ہیں وقف بالسکون، یعنی آلریڈی وہاں پہ سکون کا وہ ہے، سائن ہے. جیسے علم نشرح، علم پہ بھی رک جائے تو علم، اور نشرح پہ بھی رکھیں نشرح، ٹھیک ہے. دونوں کے اس میں آلریڈی سائن ایگزسٹ تھا، موجود تھا، اور ہم نے اس پہ رک گئے، یعنی کہ ایک نارمل سا وہ ہے، اس میں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا، بس ایسے ہی پڑھنا ہے علم نشرح، ٹھیک ہے، اور وقف کرنا ہے. پھر دوسرا ہے وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، یہ بھی سکون سے ہی نکلا ہے ورڈ، سین کاف نون، اس کا بھی وہ بیسک لیٹرز ہیں، اور اس کو وقف محض بھی کہا جاتا ہے. تو مختلف کتابوں میں مختلف بعض کا چیزیں ہوتی ہیں، فرق ہوتی ہے، مگر ایک ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں. تو آج وہ میں نوٹ کری تھی کہ میں نے الحمدللہ جو نوٹس بنائے ہیں آپ کو رنگ برنگی نظر آئیں گے، تو میں نے تقریباً 5 یا 6 جگہ سے نوٹس بنائے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو اس میں ورائٹی نظر آئے گی. تو یہ ہے کلمے کا آخری حرف متحرک ہو، اور اس کو ساکن کر کے وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، جیسے الرحیمی تھا تو یہ زبر، زیر اور پیش ہے، تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے. یعنی کہ اب یہاں لاسٹ حرکت جو ہے، لاسٹ جو ہے ساکن نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر حرکت ہے، اور حرکت کی وجہ سے جب ہم وقف کریں تو وہاں پہ ساکن بن جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. اس کی بھی کنڈیشن ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ تو ہم ساکن نہیں کرتے نا، ہر جگہ ساکن نہیں کرتے. تو اس کو ہم دوسرے نوٹ سے میں نے لکھا ہے، دیکھیں اس کے میں نے بس پکچر لی تھی، اس وجہ سے کلر بھی ڈفرینٹ ہے. اور یہاں پہ سکون محض کے نام سے ہے. یہ جو میں نے کورس کیا تھا اس میں بھی ہم نے سکون محض پڑھا تھا. محض کہتے ہیں نا صرف، ٹھیک ہے، محض صرف کو بھی کہتے ہیں اردو میں، کہ میں نے تو صرف یہ کیا تھا، یعنی کہ میں تو محض یہی کام کیا تھا، میں نے تو محض فلانی ڈش ہی بنائی ہے، میں نے تو محض چائے ہی پی تھی. اس قسم کے ورڈ یعنی کہ محض یعنی صرف کے سینس میں ہوتا ہے، اونلی کے سینس میں، کہ یا سکون محض.
کہ اب کے ساتھ وقف کرنا اور جس کی اس میں اجازت ہے. سکون اس لفظ کے آخری حرف سے حرکت کو ہٹانا ہے جس پر وقف کیا جا رہا ہو. محض کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ الخالی، ٹھیک ہے، خالی، المجرد، مجرد بھی خالی کو ہی کہتے ہیں، جیسے کہ مجرد کوئی شخص ہو سنگل کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو شخص جس کی یعنی کہ یا تو شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو تو پھر اکیلا ہے، یا پھر وہ ویسے ہی اکیلا ہے، یا پھر مطلب وائف فوت ہو جاتی ہے تو ہوتا ہے، تو اکیلے کو کہتے ہیں. الخالی المجرد او یا الخالص، خالص من الروم، یعنی کہ جو وہ خالص یعنی کہ خالص یعنی نہیں ہے اس میں، من الروم، روم سے خالص ہے، اس میں روم نہیں ہے. والاشمام، یعنی ایسا جس میں کہ روم بھی نہیں ہو سکتا اور اشمام بھی نہیں ہو سکتا. اور خالی المجرد یہاں پہ وہ ہوگا جیسے کہ خالی المجرد مین ساکن والا لفظ، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا نا اوپر، یعنی جس کے اینڈ میں آلریڈی ساکن ہے، یا وہ روم نہیں ہو سکتا یا وہ اشمام نہیں ہو سکتا، یعنی واضح طور پر روم اشمام سے خالی. سکون محض یعنی معرب الفاظ کے، اچھا یہ تھوڑا سا گرامر آ گیا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی مجھے باقی کا تو پتہ ہے، ایک سسٹر کا نہیں پتا کہ انہوں نے گرامر پڑھی کہ نہیں پڑھی، مگر خیر ہم دیکھ لیتے ہیں. سسٹر عظمہ ہے، سسٹر فاطمہ، آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے پڑھی کہ نہیں، مگر ہم اس کو یہیں پہ آسان کر لیں گے. معرب الفاظ یعنی کہ جس کے اوپر اعراب یعنی کہ زیر زبر پیش قسم کے سائن ہوتے ہیں، تو منصوب، مرفوع اور مجرور، میں اس کو صرف سائن کے فارم میں لکھ دیتی ہوں، گرامر نہیں پڑھاؤں گی. منصوب پہ یعنی کہ جو لفظ ہوتے ہیں عموماً، ہمیشہ نہیں، اس پہ زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر بنا دیتی ہوں. مرفوع یعنی اس پہ عموماً پیش ہوتی ہے، اب مجرور اس پہ عموماً زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے الفاظ جیسے محمدن، محمدن، ٹھیک ہے، محمدن پہلے لکھ دیتی ہوں، پھر محمدن اور محمدن، ٹھیک ہے، یہ تین ہو گئے. دن تن دن، اور اسی طرح اگر اسی صرف وہ ہو، پیش بھی ہو، صرف پیش بھی صبر اور صرف زیر بھی ہو، تو اس میں منصوب، مرفوع اور مجرور اور مبنی الفاظ یعنی کہ جیسے حاضہ ہوتا ہے، اس میں الف آلریڈی ہمیشہ رہتا ہے. اس طرح مبنی کا مطلب جو ہمیشہ بنے بنائے ہوتے ہیں، کبھی وہ چینج نہیں ہوتے. تو کہ مفتوح، مضموم اور مکسور، تو جو جیسے محمدن، محمدن، محمدن تھا، اس کا مفتوح یعنی فتح کہتے ہیں زبر کو، مضموم پیش کو اور مکسور زیر کو، یعنی کہ زبر زیر پیش تمام پر کیا جا سکتا ہے. یہ ان الفاظ پر ہو سکتا ہے جس کے آخر میں شدہ ہو، ٹھیک ہے. سکون محض کہاں ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ شدہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، شدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اور ان الفاظ پر جن کے آخر میں تنوین ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تنوین وہی دو زبر دو زیر دو پیش، لیکن یہ کسی ایسے لفظ پر نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں، جس کے آخر میں تنوین منصوب ہو. منصوب کا مطلب زبر، ٹھیک ہے، دو زبر نہ ہو اس کے اوپر، تنوین جو فتح کے ساتھ ہو، جیسے ہوبن کبیرن، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایسے لفظ پر سکون محض نہیں کیا جا سکتا جس کے آخر میں الف، واو یا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں جہاں سے نوٹ لیے وہاں لکھا ہوا تھا. تو الف، واو اور یا ہوں، ٹھیک ہے. واو اور یا کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے کہ واو یا واولین، واولین کہہ رہی ہوں، واو مدیہ اور یا مدیہ ہوتے ہیں نا، اور واو میں یا لین، اس میں واو ساکن جو ہوگا اس میں پھر وہ اس ٹائم نہیں رک سکے گے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہو بن کو دیکھیں، اسم کے وقت کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ کسی کو سمجھ آتی ہے ہو بن میں کیا ہوگا وقت کی صورت میں؟ ہوبا، ہاں، ہوبا، ٹھیک ہے. یہاں تو ساکن ہو ہی نہیں سکتا. کبیرن کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، کبیرا، تو اس میں بھی ساکن نہیں ہو سکتا. دونوں کیس ایسی ہیں، یعنی کوئی بھی سچویشن جس میں ساکن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی سچویشن، تو اس میں آ جائے گا. ایون ہدن،
ہدن میں ہدا، ٹھیک ہے. اور اس طرح آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہم پریکٹس کریں گے بلکہ. تو یہ آ گیا سکون محض. کیا ہوتا ہے کہ ویسے حرکات تھی مگر اس میں ہم رکنے کی صورت میں اس میں ساکن آ گیا، ٹھیک ہے. پھر وقف بالاشمام. اشمام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لپس کو راؤنڈ کرنا، ٹھیک ہے. اور یہ اشارہ ہوتا ہے، یعنی آواز نہیں ہوتی، صرف اشارہ ہوتا ہے. تو کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے دمہ کی اشارہ کرنا، دمہ پیش. جیسے نستعین، یہ صرف پیش پر ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. پریکٹس کریں گے. پیش یاد رکھیں کہ یہ صرف پیش پہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ راؤنڈ لپس تو ہوتے ہی پیش پہ ہیں، زبر اور زیر پہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہوگا اس پہ. اور یہ اس طرح جیسے نستعین، مگر پڑھنے میں پریکٹس کیا ہوگی؟ میں اس کو پڑھوں گی نستعین، یعنی اس کو ساکن تو کر دوں گی بولنے کی آواز کی صورت میں، یعنی آپ کو آواز آئے گی نستعین، بٹ میں جب نستعین کہہ رہی ہوں تو میں اس کے فوراً بعد میں نے راؤنڈ لپس کر لیے، اور وہ آواز نہیں ہوگی. اس لیے میں اگر آپ کو کر کے بھی دکھاؤں نا، آپ کو مطلب میں یہاں کر بھی رہی ہوں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو نستعین، یہ جب میں ہاتھ سے تالی بجا رہی ہوں نا، یہ آواز شو کر دے گی کہ میں نے راؤنڈ لپس کیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی فوراً امیڈیٹلی کرنا ہے، دیر نہیں کرنی ہے. نستعین، ٹھیک ہے. نستعین کی آواز آئی، ساکن کیا میں نے، یعنی اس کو میں نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے. آواز وقف کی ہوگی بٹ لپس راؤنڈ ہو جائیں گے. اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یہ پرانی روایت ہے. ہماری ٹیچر کہتی ہے کہ کاش کہ کوئی اس کو زندہ بھی کرے، کہ جیسے کہ پہلے ٹائم میں جب علماء سب کے سامنے، یعنی ٹیچرز جو ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے سامنے ہوتے تھے، دور دور تک لوگ ٹیچرز اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو سم ٹائم انہیں بتانا ہوتا تھا نا کہ یہاں نستعین ہے سپوز، اور اس کے اوپر پیش ہے، تو وہ نستعین کہہ کے مگر راؤنڈ لپس کی طرف اشارہ کر کے راؤنڈ لپس کر دیتے تھے، تاکہ سب کو دور تک دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ پیش ہے. تو اصل میں یہ اس لیے ہوتا تھا کہ یہ آپ سمجھے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچرز کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ پیش تھا اور میں اس پہ رکا ہوں. تو اس وجہ سے یہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے. پھر وقف بالروم، کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے. جیسے الرحیم، می نستعینو، یہ دیکھیں آپ کو اچھی سے آواز آئی. یہ زیر اور پیش دونوں پر ہوتا ہے اس میں. پھر مگر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو سمجھے 1/3 آواز رہ جاتی ہے. آخری حرکت زیر کی آواز جو ہے نا، اس کو 1/3 سمجھ لیں. اور یہ کرنا ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ ہم یوزلی ایسے کرتے بھی ہیں، یعنی کہ یہ اور بات ہے وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بسم الرحیم، الرحیم، الرحیم. تو ہم کبھی جلدی جلدی تلاوت کرتے ہیں نا، تو بہت ساری حرکات گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم آلریڈی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو کرنی نہیں ہوتی، مگر یہاں پہ ہم نے کرنی ہے. جیسے نستعین تھا، اس کو کر دیا نستعین، نستعین، چھوٹا سا. الرحیم، اور یہ زبر بھی نہیں ہوتا. سپوز اگر الرحیم ماں ہوتا تو میں کہتی الرحیم، الرحیم. تو اس کو کل بھی میں پڑھی تھی نوٹس میں کہ اصل میں زبر جو ہے وہ اتنا کمزور سا لیٹر ہے کہ اگر اس کو ہم چھوٹا کرنے کی کوشش کریں وہ پھر پورا ہی ادا ہو جاتا ہے. وہ اس کمزوری کی وجہ سے اس کو ہم زبر کو نہیں لے سک رہے ہوتے، ٹھیک ہے. وہ زیر اور یعنی کہ یہ جو روم ہے وہ زبر کو نہیں لیتا، اس میں صرف زیر اور پیش ہوتا ہے. تو ہمیں کیا پتہ ہے؟ اشمام میں پیش ہے، روم میں زبر اور زیر اور پیش ہے. زبر دونوں میں نہیں ہے، سمجھے؟ آپ سمجھ لیں زبر ہے ہی نہیں. البتہ ابدال آ گیا، جب وقف الابدال، اس کے لیے پھر الگ ہی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جب سمجھے کہ اس نے مائنڈ کر لیا کہ میں نہ روم میں ہوں نہ اشمام میں ہوں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ابدال میں آ گیا. ابدال بدل سے نا بدل دیا جاتا ہے، یعنی کہ کلمے کے آخری حرف پر 2 زیر کی تنوین ہو تو اس کو الف سے بدلنا. جیسے ما ان سے ما یا تائے مدرورہ، گول تا، ٹھیک ہے. دور دور گول گول کو کہتے ہیں.
گول تا ہو تو اس کے ہائے ساکنہ سے بدل دینا. اب یہاں بھی بدل دیا نا, جیسے جنتن سے جنہ بن گیا, تو یہاں بھی ساکن آ گیا نا. یہ بن ہی نہیں سکتا نا, یہ اس کے آخر میں نہ پیش رہا, نہ زیر رہا, نہ زبر رہا. تو ابدال, وقف الابدال کیا ہوتا ہے کہ لیٹر ہی بدل دیا جاتا ہے. تو اس پہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ دو زبر ہو, دو زبر ہو, تو اس چکر میں ایک زبر اور زب الف بن گیا, اور یا پھر تائے مربوطہ, جس کو تائے مربوطہ ہم ویسے کہتے ہیں, تائے مربوطہ کو ایک سے ہا بنا دینا. تو آپ کہیں گے ابھی سچویشن کہیں آ جائے نا کہ میں جنت ان کہوں, آپ کو جنت ان کو روم کے ذریعے پڑھیں یا اشمام, تو آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہوتا. اچھا, اب اس کو ہم تھوڑا سا انگلش میں پڑھ دوں گی, مگر یہ میں بتا دوں گی فرق کیا ہے اشمام اور روم میں. اشمام ول بی اپلائڈ آفٹر ساکن. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیں, اشمام میں وقف کیا جاتا ہے اور سکون سے وقف کیا جاتا ہے, جو نارمل وقف ہوتا ہے, ایز این ایکسٹرا مومنٹ. یعنی کہ لفظ یہ جو اشمام میں نستعینو تھا, اس پہ ہم نے وقف کیا, اور اس کے بعد شکل جو ہم نے لپس کی بنائی وہ ایکسٹرا یعنی زائد موومنٹ تھی. تو ہم نے نارمل یعنی کہ وقف کرنا ہے. تو یعنی اشمام ہوتا کب ہے, جب ہم وقف کرتے ہیں. اور روم کب ہوتا ہے, جب ہم وقف نہیں کرتے, وصل کرتے ہیں. جیسے الرحیمی, می ہم الرحیم پہ کر ہی نہیں سکتے, تو روم کا جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ وصل کی طریقے سے ہوتا ہے, اشمام کا ہوتا ہے وقف کی طریقے سے. یہ فرق یہاں پہ بس یہی لکھا ہوا ہے انگلش میں. اشمام will be applied after ساکن as an extra movement. ٹھیک ہے, ساکن کرتے ہیں اور اس کے بعد اشمام جو ہے ایکسٹرا زائد موومنٹ ہے. اینڈ روم will be applied with the حرکہ without any relaxation. یعنی اس میں ہم رکنا نہیں ہے, ریلیکس کا مطلب سکون ہی ہے نا, یعنی سکون سے ہم نہیں رکیں گے, بس اسی حرکت کو جاری رکھیں گے, مگر یہ چھوٹی سی ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ اشمام ول بی ویزیبل. اشمام جو ہے نظر آئے گا ٹو دا پرسن ان فرنٹ آف, اینڈ بلائنڈ ول ناٹ ایبل ٹو سی اٹ. یعنی کہ اشمام ایسی حرکت ہے نا, تو وہ جس کو نظر آتا ہے اس کو نظر آئے گا, اور جو اندھا ہوگا یا جس کو, یا پھر کوئی جو پیچھے بیک اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, ایون امام یہ جو ٹیچر کے پیچھے بھی کھڑا ہوا ہے, اس کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ یہ تو آواز ہے ہی نہیں. اینڈ روم ول بی آڈیبل, یعنی روم کی آواز ہوگی ٹو دا پرسن, کہ روم کی آواز ہوگی کسی بھی پرسن کے لیے ہو از نیئر بائی اینڈ deaf will not be able to hear it. ٹھیک ہے, جو گونگا ہوگا, بہرا ہوگا, بہرا, اس کو آواز اس کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس میں تو ہمیں کیا سمجھ آ گیا کہ اشمام جو ہے دیکھنے کی چیز ہے اور روم جو ہے سننے کی چیز ہے. پھر اشمام will be applied وصلاً and وقفاً, and rom will be applied وقفاً only. اس کو تھوڑا سا مجھے بتانا ہوگا کہ اشمام will be applied وصلاً and وقفاً. میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ وقفاً ہے, یہ وصلاً کہاں سے آ گیا؟ ہم اشمام قرآن میں کہاں کرتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ ایک جگہ ہے جہاں پہ اشمام کرتے ہیں. تأمنون, that one. ہاں جی, تعمل منونا, تأمنونا, ایکچولی یہ کیا ہے؟ تأمنونا, تأمنونا. بٹ ہم جب نو ہوتا ہے اس وقت ہم آواز نہیں ہوتی, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں ہوتی, راؤنڈ لپس ہوتے ہیں. تأمنا, تأمنا. یہ میں نے تھوڑا سا کیا نا, یہ میں بلکہ تالی سے کر لیتی ہوں کہ اس وقت میں راؤنڈ لپس کر رہی ہوں. تأمنا, تأمنا. ٹھیک ہے, تو یہ وصلن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ وصلن یہاں پہ ہوا, یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے, بٹ ہمیں دیکھنا ہے تأمنا وصلن ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز ہوتی ہے اختلاس, پہ خاص سے میں نے نہیں بتایا, اس میں نہیں ہے اختلاس. یہ سب ایون جو علماء ہے نا اس میں بھی مکس کرتے ہیں اختلاس. اختلاس بھی یہ ہوتا ہے اختلاس یعنی کہ کسی بھی حرکت کو چھوٹا کرنا, بالکل ایسے جیسے کہ ہم روم کرتے ہیں نا. اختلاس کیا ہوتا ہے؟ کسی حرکت کو چھوٹا کرنا. تو سم ٹائم جو علماء ہیں روم اور اختلاس کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے، بٹ اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو یہاں ہم نا تأمننا میں بھی ہم ایکچولی اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں، تأمننا اس طرح بھی ہے، یعنی ادغام کر دیا یہاں پہ. تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، یہ نو ہے اس میں اختلاط کر دیتے ہیں. اختلاط یعنی کہ مننا نو کو میں نے بہت تھوڑا چھوٹا کر دیا روم کی طرح. ٹھیک ہے، روم کی طرح چھوٹا کیا. مننا نا ٹھیک ہے، اختلاط کیا. تو اختلاط کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حرکت کو چھوٹا کرنا. تو تأمننا جو ہے دو وے سے پڑھا جاتا ہے، یا تو ہم اس کو وہ کرتے ہیں اشمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا، اشمام کر سکتے ہیں یا اختلاط کر سکتے ہیں. اشمام یعنی راؤنڈ لپس، اختلاط کے پڑھنا تو ہے بٹ تھوڑا چھوٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مگر اختلاط اور روم میں پھر یہ فرق ہو گیا نا کہ دیکھیں روم تو صرف زیر کی حرکت پہ ہوتا ہے نا، زیر اور اس کے پیش کی، زیر اور پیش کی. جبکہ اختلاط کسی بھی حرکت پہ ہو سکتا ہے، زیر زبر پیش تینوں پہ ہو سکتا ہے. زیر زبر پیش، تو یہ ہم زیر اور پیش، روم زیر پیش اور اختلاط زیر زبر پیش پہ ہوتا ہے. اور پھر روم جو ہوتا ہے بالکل اینڈ کی حرکت پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، ہم آخر میں جا کے جیسے الرحیمی می پہ کیا تھا. ٹھیک ہے، آخری حرکت پہ کرتے ہیں، جبکہ اختلاط ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں. بیچ میں بھی جیسے تامنونا میں بھی دیکھیں میں نے بیچ میں کیا. تو یہ فرق ہے، مگر علماء کا کچھ فرق کرتے ہیں، کچھ مطلب ایک ہی نام دیتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا فرق پتہ ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا. تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں اختلاط بھی آج سیکھ لیں. اور یہاں پہ وصلاً جو ہم نے کہا کہ روم ول بی اپلائڈ وقفاً اونلی، جبکہ اشمام وصلاً بھی ہوتا ہے. تو وصلاً کا مطلب اور آپ کے مائنڈ میں تامنونا کی ایگزامپل آنی چاہیے. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ قاعدہ اشمام کا حکم. وہی بات ہے کہ اشمام کا حکم کیا ہے، سکون کے ساتھ وقف کا حکم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے سکون کے ساتھ کرنا ہے. پہلے اس کو سکون دینا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ رائٹ اوے شکل منہ لپس کو راؤنڈ کرنا ہے. تو چنانچہ اس کے ساتھ عارضی سکون کو 2 یا 4 یا 6 حرکات کے بقدر کھینچا جائے گا. یعنی اگر وہاں پہ ہوگا نا، یہ پیچھے سے کچھ نوٹس ہیں اس کا پارٹ ہے، یعنی کہ الرحیمی سمجھیں. اچھا، رحیموں کو کرتے ہیں، رحیمی بجائے رحیموں. تو رحیم کو اگر ہم وقف کریں گے تو ہم دیکھیں وقف مدار للسکون کر سکتے ہیں نا. رحیمو 2 حرکت کے ساتھ، رحیم 4 حرکت کے ساتھ، اور رحیم 6 حرکت کے ساتھ. یہاں اس کی بات ہوئی، وقف عارض للسکون کی بات ہوئی ہے کہ وقف عارض للسکون جو ہوتا ہے اس کو ہم 2 یا 4 یا 6 حرکت کے بقدر کھینچا جاتا ہے. یہاں یعنی کہ اشمام ان رولز پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اشمام کے ساتھ جس حرف پر وقف کیا جائے گا اس کے ساتھ پر اور باریک پڑھنے میں ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے ساکن پڑھنے میں کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ را کے جو رولز ہیں نا، جو وہی اپلائی بھی ہوں گے اسی طرح. ٹھیک ہے، ہم ساکن کریں گے، ساکن کے رول اپلائی کرنے ہیں، کیونکہ یہ ساکن اشمام کا تعلق ساکن سے ہے. یعنی وقف کرتے ہیں سکون کے ساتھ، جیسے فیغفر. اب یہاں پہ را کو اگر ہم ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، سب جگہ میں ساکن کر رہی ہوں، تو یا را یہاں پہ لائٹ ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے زیر آ رہا ہے نا. جب ہم اس کو اگر ساکن کر دیا پھر بن گیا اچھا اندل وصل، یہ میں اس طرح مکس کر گئی. وصل یعنی کہ جوڑنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، جوڑنے کی صورت میں اس کو میں کر دیتی، میں نے غلط بتا دیا آپ کو. فیغفرو تھا ایکچولی، اب ہم جوڑ ہی رہے ہیں. جوڑنے کی صورت میں ظاہر بات ہے پیش پڑیں گے نا. عند الوصل ہم پڑھیں گے تو تفخیم ہو جائے گا، تفخم الرا کہ را کو ہم تفخیم کریں گے جوڑنے کی صورت میں وصل میں. اور فیغفر عند الوقف بالسکون، یعنی اگر ہم سکون کے ساتھ نارمل وقف کریں تو وہ ترکیق ہوتا ہے را، کیونکہ بیکاز کے پیچھے ساکن آ گیا. اور اگر ہم اس میں اشمام کریں تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہی بات ہوگی. ہم نے سکون والا رول اپلائی کرنا ہے. تو سکون کی شروع میں را لائٹ تھا تو ترکیق میں بھی را ہوگا. فیغفر، اور
اور او کی آواز یعنی کہ پیش کی آواز بولیں گے. یعنی رولز ہم کریں گے ساکن کے، ٹھیک ہے، وقف کے رول اپلائی کریں، وقف کے رول اپلائی کریں گے اور راؤنڈ کو لفٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو وقف کے رول اپلائی کریں گے تو وقف میں یہ پھر لائٹ ہو گیا، بٹ آواز ہم راؤنڈ کر لیں گے، لفٹ راؤنڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. تو اشمام کا حکم کیا ہے کہ یہ سکون یعنی کہ ہم اس وقف کر کے رول اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور راؤنڈ کو لفٹ کو راؤنڈ کریں گے. جبکہ ہم روم میں اس کا اپوزٹ ہے. یہ اس کے اردو میں نوٹس نہیں تھے، پھر میں نے عربی والی جگہ سے اس کو کاپی کیا ہے. فلا یمد مع العارض للسکون، فلا تو نہیں، یمد لمبا کریں، ٹھیک ہے. میں اس کو شارٹ میں لکھ دیتی ہوں، نہیں لمبا کریں. میں سارا لفظ نہیں لکھ رہی ہوں کہ نہیں لمبا کریں، لمبا نہیں کرنا ہے. معہ العارض للسکون، عارض للسکون جب ہوگا نا، جیسے الرحیمی، اگین وہی اگزامپل، اس میں ہم لمبا نہیں کریں گے، بلکہ ٹھیک ہے، بلکہ کو کہتا ہے یکسرو، یعنی کہ ہم اس کو کسر دیں گے، یعنی کہ 2 حرکت. کل جیسے کہ وصل، تو یہاں پہ وصل کی طرح اپلائی ہوں گے رول، ٹھیک ہے. اوپر کیا تھا رول، کون سے اپلائی ہونے ہیں؟ وقف والے رول اپلائی ہونے ہیں، اور روم میں وصل کے رول اپلائی ہوں گے. اور وصل میں جیسے رحیمی، اس کو میں لمبا 6 حرکت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو وقف کا رول، وصل کا رول اپلائی کر رہی ہوں، تو یہ 2 حرکت ہی رہے گا. تو جب اس کا مطلب مد عارض للسکون ہوگا تو ہم یہ حرکت 2 ہی لیں گے، ٹھیک ہے، روم کرنے کے لیے 2 لیں گے، 4 6 نہیں لیں گے. اور دوسرا کیا لکھا؟ وَيُعَامَلُ الْحَرْفُ الْمَوْقُوفُ علیہ من حیث تفخیم و ترقیق کما یعامل فی الوصل، یعنی کہ جو وصل والی طریقے سے ہم اس کو تفخیم اور ترقیق کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے، یہ تھوڑا سا. اشمام میں کیا تھا؟ وقف کی بیس پہ تھا سارا کچھ، کہ اگر باہر رک رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. جبکہ وصل میں کیا ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے نا، یہاں پہ فرسٹ فار ایگزامپل دیتے ہیں، فَيَغْفِرُ تھا، جب وصل کریں گے، اگر وصل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رو کو ہیوی کرتے ہیں، اور را مفخمہ، ٹھیک ہے، ہم جب وصل کرتے ہیں تو ہم تو را کے پیش کو پڑھ لیتے ہیں. اور روم میں کیا ہوتا ہے کہ وصل ہی کے رول اپلائی کرنے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ را کو ہیوی ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جو وصل کا رول تھا وہی اپنے اپلائی کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے را کو ہیوی کر دیا. اور اند الوقف بالسکون، اگر ہم ساکن کرتے ہیں تو پھر ہم پھر پڑھتے ہیں، لائٹ پڑھتے ہیں، فَيَغْفِرْ، اور اوپر فَيَغْفِرْ، رو کے بجائے رو شارٹ، فَيَغْفِرْ. اور اگر یہ ہے اند الوصل، فَيَغْفِرُ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا، فرق یہی ہے. اور فی لیلۃ القدر میں اند الوصل کیا ہوگا؟ اگر ہم دیں قدری میں ہم وصل کے رول اپلائی کر رہے ہیں تو را لائٹ ہے، تو یہ مرققہ ہو گیا وصل کی صورت میں. اور روم کی صورت میں ہم نے وصل ہی کا رول اپلائی کرنا ہے، تو یہ بھی قدری میں لائٹ ہی ہوگا، مگر آواز تھوڑی شارٹ ہو جائے گی. اور اند السکون قدری میں ہم را کو ہیوی کریں گے، کیونکہ وہ را کا رول کہ را پہ ساکن کریں گے تو ہم دیکھیں گے پیچھے بھی ساکن ہے، پھر اس سے پیچھے جائیں گے تو زبر آ گیا، اس وجہ سے یہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشمام اور روم کا فرق دیکھنا ہے. یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں واو ہا تانیث. آج ہم روم اشمام ہی کر سکیں گے، اس کی پریکٹس بلکہ میں جاری تھی کر لیتے. ہائے تانیث جیسے آپ یہ بس دیکھ لیں کہ رحمتن جو ہے وقف کی صورت میں رحمہ بن گیا، تو آپ اس پہ اتنا اشمام کر سکتے ہیں، کیونکہ پیش اشمام پیش بھی ہوتا ہے، یہ تو ساکن ہو گیا، تو اشمام نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس پہ ہم روم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ روم بھی حرکات پہ ہوتا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے نا تائے مربوطہ، ہم نے پڑھا بھی تھا، وقف کی صورت میں ہم اس پہ نہ روم کر سکتے تو اشمام کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا علیہم غیر المغضوب، یعنی کہ وقف میم جمع یاد ہے؟ میم الجمع کیا ہوتا ہے؟ ہم اور کم. علیہ
मुंह हो जाता है। मलाई का समझे लिख देती हूँ मैं। मीम पेश मुंह, जो हमने ये जो पेश लगाया था, ये हमने जमा का लगाया था, याद है? मीमुल जम, जमा का जो मीम होता है उसके ऊपर हम जोड़ने की सूरत में पेश लगा होता है, कुरान में लगा होता है। इस पे वक्फ क्या होगा? तो अलैहिम हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम इस पे वक्फ करेंगे तो अलैहिम हो गया, और जब साकिन हो गया तो फिर इसमें हम कोई रूल अप्लाई ही नहीं कर सकते, ना रोम का ना शमाम का, ठीक है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, मैं शॉर्ट कर दी, रोम रोम और शमाम दाखिल नहीं होता, ठीक है ना? ना हम रोम करेंगे ना शमाम करेंगे। और इसी तरह कोई भी ये थी ना, कुल कुलिल्लाहुम्मा, आरजी हरकत थी, हमने पढ़ा हुआ है। यानी असल में कुल था, फिर अल्लाहुम्मा, यह सारा वही है जो हमने आरजी हरकत लास्ट टॉपिक्स में पढ़ी ना पीछे, कि जब दो सुकून मिलते हैं, यहाँ पे असल में कुल था और यहाँ पे भी साकिन ही था, शद्दाइद साकिन। तो हमने दो साकिन मिले थे तो हमने कुल अल्लाहुम्मा पढ़ा था। तो एक्चुअली तो ये आरजी हरकत दी गई ना, कुल कुल एक्चुअली है, उसमें जेर आरजी हरकत है, और इससे वाइज था, उसको जेर दे दी गया। अहीना था, अहीन था एक्चुअली, अहीना कर दिया। जब भी आरजी सुकून होते हैं, आरजी हरकत होती हैं, ठीक है? आरजी हरकत जब भी दी जाती है, यानी कि वो एक्चुअली वहां नहीं थी, तो उसके वक्त की सूरत में वो फिर साकिन हो गई। तो आरजी हरकत पे भी हम इशमाम रोम नहीं कर सकते। आप वैसे खुद ही भी नोट कर लेना, बस कुल ही लिखो, स्टॉप करेंगे तो क्या करेंगे? कुल कर देंगे। वाइजी पे स्टॉप करेंगे तो वाइज कहेंगे। हीना इजिन, जैसे हीन था, हीना इजिन नहीं, इजिन था, इजिन जो था, तो हीना इज, ये तो बल्कि रुकेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। यानी कि जब हमने लास्ट में बात हुई थी कि कुरान में जो जिस तरह लिखी हुई चीज होती है ना, हमको उसको ऐसे ही लेना होता है। तो हीना इस दिन था, इसको तो हम बीच में रोक ही नहीं सकते, ये तो जुड़ा हुआ है। तो हीना इस, यहाँ भी देखिए साकिन हो गया। तो आरजी हरकत जो होती हैं को हम नहीं वो कर सकते इस मुरमशमा। इसी तरह जमीर की हाँ में, अब ये बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मगर आप पढ़ लें, ठीक है? जमीर की हाँ, यानी कि जो उस, ये जिसका तर्जुमा होता है वो, फी ही उसमें, व किताब किताबुहु और उसकी किताब, फ़अलूहु उन्होंने किया उसको, यखलिफुहु उसके पीछे आए, उस, ठीक है? उसका मतलब जो आ रहा है, तो उसको जमीर हाय जमीर कहते हैं। और जमीर की हाँ में रोम और शमाम इस वक्त आता है जब इससे पहले सही साकिन हर्फ हो, ठीक है? ये याद रखें, रोम और शमाम सिर्फ कुछ केसेस में आएगा जब इसके पीछे सही साकिन हो। यानी सही साकिन का मतलब क्या है? वो एक्चुअली हो, उस किसी रीजन की वजह से ऐड ना किया गया हो। जो ऊपर आरजी था ना, आरजी के ऑपोजिट हो गया, जैसे मिन हो, ठीक है? तो हा के पीछे साकिन आ गया, तो इसमें क्या होगा? चलिए शुरू से पढ़ लेते हैं। जमीर की हा में रोम और शमाम उस सूरत में हरगिज नहीं आएगा जब इससे पहले या साकिना हो, ठीक है? या साकिना हो, या कसरा हो, या फी, अच्छा फी ही यहाँ तो ऑपोजिट आ रहा है, मिन हो, अच्छा या साकिना, ठीक है? या साकिना व किताब व, और कसरा हो। देखिए या साकिना और कसरा असल में एक ही चीज होती है। आपको पता है मैंने क्या बताया था कि या इज अ मदर ऑफ, नहीं या इज अ मदर ऑफ फतहा, कि ये जो जेर कसरा, कसरा असल में या से ही बनी थी। यानी ये दोनों एक ही आवाज है, ई और ई। यानी कि ई वाली आवाज ना हो, या साकिना या कसरा ना हो, या ऊ वाली आवाज, यानी कि वाव, वाव साकिना या दम्मा। ई और ऊ वाली आवाजें होंगी ना पीछे, आप यही याद कर लें, ई एंड ऊ वाली आवाज, यानी कि जेर और या, पेश और वाव। तो क्या होगा इसमें? अशमाम इस सूरत में हरगिज नहीं आएगा जबकि इससे पहले ये हो। तो ई एंड ऊ वाली आवाजें होंगी इससे पीछे, तो फिर रोम अशमाम नहीं करेंगे। जबकि यही आवाजें अगर पीछे मिन हो, अब आ जाए साकिन आ गया, और या फतहा आ गया, या अलिफ आ गया, आ आवाज, समझे? आ आवाज होगी तो हम इशमाम और रोम करेंगे, या साकिन, साकिन या आ आवाज, ठीक है?
یہ آ کی آواز ہوگی اور یہ ای این او کی آواز ہوگی. ای او میں ہم کیا کریں گے؟ اشمام نہیں کریں گے. اور جبکہ آ سا کی آواز یعنی کہ زبر کھڑی زبر آ گئی، زبر اور کھڑی زبر یعنی الف آ گیا یا ساکن آ گیا، تو ہم اشمام اور روم کریں گے. اس کو اس طرح یاد کریں، آوازوں سے یاد کر لیں. اب قرآنی کلمات میں وقف کی کیفیت یعنی کس طرح کی جاتی ہے؟ جیسے من ہوتا ہے تو اس کو ہم رکنے میں کیا کرتے ہیں؟ بالسکون فقط، یعنی ہم سکون ہی کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. فتحہ ہوتا ہے جیسے ایاک، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی ایاک بن جائے گا، تو وہاں بھی بالسکون فقط وقف کی صورت میں. کسرہ ہو جیسے الرحیمی، تو ہم اس میں بالسکون اور روم. ہم اس کو یعنی کہ کیا کیا ویز ہیں جس سے ہم وقف کرتے ہیں، تو کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو رحیمی میں ہم یا تو نارمل رحیم پڑھیں یا پھر ہم روم بھی کر سکتے ہیں، روم. تو رحیم. پھر ضمہ میں یعنی پیش میں نعبد، تو سکون، روم اور اشمام. ٹھیک ہے نا؟ سکون کر سکتے ہیں کہ نعبد کلکلے کے ساتھ، یا پھر نعبد، ٹھیک ہے، اور یا نعبد کہہ کے راؤنڈ لپس کر دیں. اسی کی ہم ابھی پریکٹس کریں گے اور اسی پہ ہم دیکھیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے. اس میں آئی تھنک اس میں ٹائم لگ جائے گا. تو عند الوقف یہ وہی چیزیں ہیں. حکیمو کیا ہو جائے گا؟ جب ہم روم اشمام کے دیکھیں گے نا قاعدہ، تو حکیمو کو ہم حکیمن کو عند الوقف بالروم علی حرف ممنون والمضموم، یعنی کہ ٹو پیش ہو یا دو دمتین ہو اور مکسور یعنی زیر دو ہو. فإننا نحذف، ہم حذف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک کم کر دیتے ہیں، ان تنوین، ایک تنوین کو ہم کم کر دیتے ہیں. یعنی دو پیش ہے تو اس کو ایک پیش بنا دیا، دو زیر ہے تو ایک زیر بنا دیا. وَنَفِقُ بِبَعْضِ الضَّمَّ وَفِي الْمَضْمُومِ وَبِبَعْضِ الْكَسْرَةِ فِي الْمَكْسُورِ. ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو اسے یوز کرتے ہیں کسے؟ حکیم. تو ہم کیا، جب ہم نے وقف اور اشمام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وقف کہہ رہی ہوں، اشمام کرنا ہے یا روم کرنا ہے، اس کیس میں ہمیں پھر یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ادروائز سمپل وقف میں تو ہم ساکن نہیں کرتے ہیں، یہاں تو ہم صرف روم کی بات کر رہے ہیں. کہ حکیمن تھا، اگر میں آپ کو کہوں گی اس پہ روم کریں تو آپ کیا کریں گے؟ حکیم، عظیم، قصیب، حاسد. ٹھیک ہے، ایک زیر کو پڑھیں گے، دو زیر کو، دو پیش کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دن یہ پھر وہ ہمارا نون کی آواز کیسے نکالیں گے؟ تو ہم نے دو حرکت کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا، روم اور شمام کی ممنوعہ صورتیں. ٹھیک ہے، وہی چیزیں ہم تھوڑا سا یہ وہ صرف فارم سمجھے کہ اس کا خلاصہ ہی سمجھے، ہم پڑھ چکے. یعنی مفسدون تھا، یعنی کہ جب ساؤنڈ ہوتی ہے تو ہم روم اور شمام نہیں کرتے ساؤنڈ پہ. مفسدین، ٹھیک ہے، زبر آ گیا نہیں کریں گے، زبر پہ روم اشمام نہیں ہوتے، ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح اب مفلحون، میم الجمع، یہ دیکھیں ہم، اس میں پھر ہومول میں ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایکچولی کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ مفلحون پہ نہیں بات ہو رہی، ہم پہ کیا بات ہو رہی ہے. اگر میں یہاں پہ وقف کر کے آپ سے کہوں کہ روم یا اشمام کریں، آپ کہیں گے یہ تو سمپلی ہم بن گیا، تو اس کو روم اشمام نہیں ہو سکتا. اسی طرح مینل میں بات ہو رہی ہے، یہاں پہ رکنے میں من بن گیا. ٹھیک ہے، ٹیمپریری حرکت جو تھی ایکچولی تو من تھا، ٹھیک ہے، مین تھا، اس کو ٹیمپریری حرکت دی گئی تھی، تو وہ بس وہ حرکت واپس ہم نے گرا دی. اور وبالآخرتی میں کیا ہوا؟ آخرہ بن گیا، ہا بن گیا، تو یہاں بھی نہیں ہم کر سکتے روم اشمام. اور علیہم یہ تو آلریڈی ساکن ہے. تو یہ چیز ہمیں ویسے پتہ ہے ہم، ٹھیک ہے، یہ کامن سینس والی چیزیں ہیں. بلکہ کوئی بھی کہے گا تو آپ خود ہی جب رکیں گی تو آپ کہیں گے یہاں تو ساکن بن گیا نا، تو ہم کیسے کریں؟ اور یہاں پہ بس یاد رکھنا ہے کہ جب زبر ہوتا ہے اینڈ میں تو وہ ہمیں زبر نہیں کرنا، روم شمام زبر پہ نہیں ہوتا. اچھا، الوقف
علی حرف الآخر صحیحہ، یہ آخری حرف ہیں، ان پہ اب اس کی پریکٹس کریں گے، اس پہ وقف کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں ہم سیکھ لیں گے. اب یہاں پہ ہم وقت بھی دیکھیں گے، اشمام بھی دیکھیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور کس سچویشن میں. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس ہے انشاءاللہ. اس میں ہم پریکٹس کریں گے خوب اچھی سے کہ اب ہمیں کوئی الفاظ دیے گئے، فار ایگزامپل عالمینہ دیا ہے، مستقیمہ دیا ہے، رجلانی ہے، یعنی کہ ہم نے مد عارض للسکون ہے، ہمارے پاس ایسی سچویشن ہے، ایسے الفاظ دیے گئے ہیں کہ جن پہ مد عارض للسکون کیا جا سکتا ہے، جیسے عالمین، مستقیم، رجلان، نوحن، نستعین، مؤمنات. اب اس پہ ہم نے چیک کرنا ہے اب کہاں پہ یعنی کہ کس طرح سے ہم وقف کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں. روم کر سکتے ہیں کہ نہیں، اشمام کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور تیسرا وقف کر سکتے ہیں کہ نہیں، نارمل وقف جو ہم کرتے رہے ہیں بچپن سے. تو کتنی صورتیں ہیں، یہ جو 3 لکھا ہے نا، یہ کتنی صورتوں میں ہم وقف کر سکتے ہیں، یہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو کرا دیتی ہوں، پھر ہم آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو پھر ہم اس کو آگے آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے مد عارض للسکون کے عالمین، آپ مجھے بتائیں اس پہ ہم وقف کریں گے تو نارمل وقف جو ہم کرتے رہے ہیں، شمام اور روم کی بات نہیں کریں، نارمل ہم کس طرح سے وقف کر سکتے ہیں. عالمین پہ ہم وقف کریں گے تو کیا بنے گا، یہ اور مد عارض عارض. للسکون. ہاں جی، تو کتنی دفعہ کس طرح ہم وقف کر سکتے ہیں. 2 4 6 counts. ہاں، 2 4 اور 6. تو یہ اس کے اوپر ہم اشمام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف کے لیے میں نارمل وقف لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اشمام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر زبر ہے دونوں کے اوپر، نہیں نہیں کر سکتے. تو نہیں کر یہاں پہ سکتے. میں یہاں لکھتی ہوں اشمام 0 ٹائم. اب اس پہ روم کر سکتے ہیں زبر، نہیں نہیں روم نہیں اشمام زبر پہ ہوتا ہی نہیں، 0. ہاں زبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل کتنے ہوں گے، 0 + 0 + یہ 3 ویز ہو گئے. ویز ڈھونڈیں، طریقے کتنے طریقوں سے. ٹھیک ہے، تو 3 طریقوں سے ہم اس پہ وقف کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس مد عارض للسکون ہو اور اس کے اوپر زبر بھی ہو. تو ہمارے پاس یہ 3 اس بیس پہ آ گیا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ود کسرہ، یہ والا دیکھتے ہیں کسرہ. لیکن سب سسٹر نیلو، ہم نے تو کہا کہ روم اور اشمام نہیں کر سکتے، تو پھر اس پہ کیسے ہو گیا کہ نہیں کیا نا، دیکھیں 3 طریقے. 0 لکھا نا، 0 اشمام نہیں کیا، 0 وے سے کر لیکن پھر سکتے ہیں. 3 کیوں لکھا، اس کو کاؤنٹ کی کیا پھر؟ نہیں، 3 ہم نے پھر وقف کیا، یعنی ہم 3 طریقے سے وقف کر سکتے ہیں کہ عالمین 2 حرکت، عالمین 4 او حرکت، اچھا، اس کو کاؤنٹ کر عالمین رہے ہیں. ٹھیک ہے 6 ٹھیک حرکت. ہاں، ٹھیک. یہ کہ عالمین، ال کو چھوڑ دیتی ہوں، عالمین، عالمین، عالمین. ٹھیک ہے، 3 طریقے سے میں وقف کر سکتی ہوں کہ 2 حرکت، 4 حرکت، 6 حرکت. میں اس پہ شمام نہیں کر سکتی، میں اس پہ روم نہیں کر سکتی. تو یہ 3 اس سے آ گیا. اب کسرہ کو دیکھتے ہیں، رجلانی، نوہن. اب وقف نارمل وقف کر سکتے ہیں، کتنے وے میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہم اردو قرآنک سٹائل میں جو کرتے ہیں وداؤٹ اسمائل، یعنی کر سکتے ہیں مد عارض للسکون کر سکتے ہیں نا، 2 حرکت، 4 حرکت، 6 حرکت کر سکتے ہیں، ہے نا. رجلا، Yes. لان، رجلان، رجلان. تو یہ 3 حرکت، تین طریقے سے ہم وقف کر سکتے ہیں، نارمل وقف. اور اگر اس پہ ہم وہ کر سکتے ہیں، اشمام کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اشمام کر سکتے ہیں. اشمام نہیں ہوگا، روم ہوگا. ہاں، اشمام 0 وے سے. ٹھیک ہے، اور روم، ٹھیک ہے، روم کتنی دفعہ، کتنے یعنی کتنے وے سے، کتنے طریقے سے کر سکتے ہیں. 2 حرکات ہوگا، 2 حرکات کھینچیں گے اس کو. یہ یاد رکھنا، روم ہے نا اس پہ وصل کی طرح ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اشمام جو ہے یعنی کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے وقف کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وصل میں ہم دیکھیں رجلانی، ٹھیک ہے، اس کو کیونکہ ہم تو وصل کر رہے ہیں، ہم زیر پڑھ رہے ہیں.
تو وہ تو ہم وقف تو نہیں کرے کہ ہم 2 کے بعد 4 6 بھی کریں. 4 6 تو وقف کی صورت میں ہوتا ہے نا. تو روم ہوگا ہی صرف ایک وے سے, رجلان. ٹھیک ہے, رجلان, تو ایک ہی وے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو 3 + 1 4 ویز ہو گئے. تو یہ 4 وے سے ہم وقف کر سکتے ہیں جب مد عارض سکون ہو اور اس کے نیچے کسرہ ہو, زیر ہو. سمجھ آ گیا آپ کو, کسی کو سب کو انشاءاللہ؟ ہاں جی آ گیا. جی سمجھ آ اچھا گیا. الحمدللہ. اب پیش کو دیکھ لیتے ہیں. پیش میں نارمل وقف کریں کتنے وے سے کر سکتے ہیں؟ نارمل 2, یعنی کہ مد عارض سکون ہے, اس کو 2 حرکت سے بھی روک سکتے ہیں, 4 سے بھی اور 6 سے بھی. ٹھیک ہے, 6 سے. ٹھیک ہے, 3 وے سے تو ایسے نارمل ہو گیا. اب اشمام پیش پہ ہی ہوتا ہے نا, اور جی یہ اشمام وقف کے اس میں آتا ہے نا. مینس کہ ہم نستعین 2 حرکت سے بھی کریں گے, 4 سے بھی کریں گے اور 6 سے بھی, کیونکہ اب ہم وقف کر رہے ہیں. تو وقف تو 3 وے سے. تو اشمام بھی کیا ہوگا, 2 حرکت سے, نستعین. نہیں کہہ دیا, وہ میں تالی سے کر دیتی ہوں کیونکہ وہ راؤنڈ لپس ہوں گے, مگر میں کہوں گی نستعین ہی, جو آپ نظر آ رہے ہیں. نستعین, نستعین, نستعین. ٹھیک ہے, اور یہ تالی ریپرزینٹ کر رہی ہے میرے راؤنڈ لپس کو, اور اس کو کیا کرنا ہے, دیر نہیں کرنی. جیسے نستعین, یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ راؤنڈ ہو گیا, ایک طرح سے میں نے ساکن کر دیا, بس وہ ساکن بن گیا, نارمل ساکن, لیٹ نہیں. تو اب ہمارے پاس نستعین, نستعین 3 ویز سے ہو گیا. اب اس میں ہم روم کر سکتے ہیں. پیش پہ ساکن ہوتا ہے, یعنی کہ پیش پہ ہوتا جی ہے. ٹھیک ہے, اب 3 + 3, اور یہ وصل کی صورت میں ہی ہوتا ہے, یعنی کہ 4 حرکت اور 6 حرکت نہیں کریں گے ہم, بس نستعینوں کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, روم میں کیا ہوتا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا حرکت کے ساتھ, اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اشمام میں ساکن کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو ہمیں نستعینوں نظر آ رہا ہے, تو وہ ایک ہی حرکت, مطلب ایک ہی وے ہے ہمارے پاس, کیونکہ 4 اور 6 نہیں کر سکتے ہم, وقف تو نہیں کر رہے نا. تو اب یہ کتنے ہو گئے, 3 + 3 + 1 6 اور 1 7, تو یہ 7 ہو گئے. تو ہم 7 وے سے مد عارض سکون پڑھ سکتے ہیں جبکہ اس کے اوپر دمہ یا پیش ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ دیکھیں ایکٹیویٹی ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی, یہی ہم آگے بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی, اگر کسی کو سوال ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم آگے جاتے ہیں. اب اگر مد لین سچویشن ہو, یعنی اب آپ کے پاس کوئی ایسے ورڈز آ گئے ہیں جو کہ مد لین ہے, جیسے کیف الیوم شہرین, پھر متتابعین حیث انفوز. اب کیفا, اس کو مد لین کو کتنے وے سے ہم وقف کر سکتے ہیں؟ نارمل وقف 2 4 6 حرکتیں کرتے ہیں. ہاں 2 Three اور ways. 4 6 بھی ہوتی ہے. 6 بھی ہوتی ہے. اچھا 2 4 6 پسندیدہ یہ 6 اور بات ہے کہ اولا جو ہے, یعنی کہ زیادہ پرفیکٹ جو ہے کہ 2 ہی سے ہے, کیف, اور 4 بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 6 کبھی اتنی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو 3 وے سے وقف کر سکتے ہیں. اچھا, اب اشمام جو ہے زبر پہ ہوتا ہے, اشمام پیش پہ ہوتا ہے. ہاں, نہیں ہوتا. تو یہ, اور روم بھی زبر پہ ہوتا ہی, دونوں ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہاں زبر پہ دونوں نہیں ہوتے. تو یہ ہو گیا 3 + 0 + 0 3 ہو گیا. تو 3 وے سے ہم مد اللین کو وقف کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. اسی طرح اب دیکھتے ہیں جب زیر ہوتا ہے تو اس کا وقف تو سیم ہی ہوگا سب کا. ٹھیک ہے, 2 4 6 مد عارض سکون کی طرح ہی ہے. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں زیر ہے تو اشمام ہوگا, وہ پیش, نہیں ہاں وہ 0 ہو گیا. اس طرح روم جو ہوگا ہاں روم ہوگا. ٹھیک ہے, تو 1 + 3 4 ہو گیا. تو 4 طریقے سے ہم وقف کر سکتے ہیں جبکہ مد لین ہو اور اس کے پاس آخر میں زیر ہو. اب ہم پیش کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
وقف تو وہی سیم وے ہے، 3 وے ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کو ہم سے لیتے ہیں حیث اور حیث اور حیث، میں سو کہہ رہی ہوں حیث. تو 3 ویز وقف کو ہو گئے نارمل، پھر اشمام لے لیتے ہیں، پیش ہے تو یہ پیش ہوتا ہے اشمام وقف کا ہی والا رول ہوتا ہے، یعنی وقف اور اشمام کو ہم سیم لے لیا کریں کہ وقف میں مگر ادائیگی نہیں ہوتی پیش کی، اور اشمام میں بھی نہیں ہوتی مگر ایکشن ہوتا ہے. تو یہ بھی 3 ہو گئے نا اشمام، ٹھیک ہے. تینوں دفعہ یعنی وقف جب 2 حرکت سے کریں گے، 4 سے کریں گے، 6 سے کریں گے، تو اس کے بعد ہم پیش کے لیے فیس بنائیں گے. تو یہ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس روم جو ہو گیا پھر وہ تو وہ حیثو پہ کرنا ہے، سو پہ، یعنی کہ وصل کی صورت ہے، یعنی کہ 4 اور 6 نہیں ہوگا، ایک ہی ہو گیا. تو یہ ہو گیا 3 + 3 + 1 7، ٹھیک ہے. یہ 7 ہو گئے، یہ الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. اسی طرح شاء اور السماء، یعنی اب کون سی کیٹیگری ہے؟ مد، یہ اس کو مد متصل عارض للسکون. ایک تو مد متصل ہے جیسے شاء، اور عارض للسکون، ٹھیک ہے. عارض للسکون پہ کرنا ہے. تو یہ متصل جڑا ہوا ہے نا، یعنی ایسا مد جو جڑا ہوا ہے، اور اس پہ ہم نے وقت مطلب یہ اپلائی. اب دیکھیں آپ کو یاد ہے اس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا شاء پہ کتنی دفعہ ہم سٹاپ کر سکتے، یعنی کتنی ہر دفعہ ہم وقف کر سکتے ہیں؟ 2 4 6 کو یاد ہے؟ دیکھیں وہ ویسے مدار سکون ہی بن رہا ہے نا کہ فور مدار، counts. یعنی ایک سے 2 4 کی 2 کی ہوگی نہیں، ہے نا. ہم شاء نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آلریڈی جو شاء ہے وہ 4 حرکت ہوتا ہے، 4 سے 2 نہیں جا سکتے. تو اس میں ہم 4 حرکت کر سکتے ہیں یا 6 حرکت کر سکتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو نا تو ہم 6 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مد عارض للسکون بھی بن رہا ہے، اس لیے ہم 6 بھی کر سکتے ہیں، اور ہم 4 بھی کر سکتے ہیں مد عارض سکون کی ہی وجہ سے بھی، اور شاء کی وجہ سے بھی. اور مگر 2 ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ شاء میں یہاں پہ متصل میں 2 ہوتا ہے، نہیں ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پاس 2 کی آپشن ہو گئی، اس کو میں 2 مارک کر لیتی ہوں. اب اس میں زبر ہے، اس وجہ سے اس میں اشمام بھی نہیں ہوگا 0 ٹائم، اور روم بھی نہیں ہوگا 0 ٹائم. اس کا مطلب یہ 2 کیا ہو گیا؟ 2 حرکت، 2 وقت، 2 ٹائم، 2 وے سے ہم وقف کر سکتے ہیں، 2 طریقے سے. یعنی کہ اس کو 4 حرکت کے ساتھ اور 6 حرکت کے ساتھ، لائک شاء. اسی طرح السماء کو بھی. اب زیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اب وقت کو آپ یاد رکھ لیں کہ ہم نے نوٹ کر لیا نا کہ یہ ہوتا ہی 2 حرکت، یہ جو ہم نے کیا نا یہ والا، یہی چیز اب یہاں چلے گی سب جگہ. اس کو میں ایسے ایک دفعہ لکھ دیتی ہوں، ٹائم سیو ہو جائے گا، کہ یہ ہونا ہی 2 وے سے ہے. جب عارض للسکون کی شکل میں ہم نے اشمام اور روم دیکھنا ہے بس. اشمام زیر میں کیا ہوگا؟ نہیں، اشمام میں نہیں ہوگا، اور روم، پیش ہاں روم ہوگا. روم میں اس میں ہوگا. تو یہ کیا 2 + 1 3، ٹھیک ہے. یہ 2 + 1 3 ہو گیا. اسی طرح وقف میں یعنی پیش میں اشمام ہوگا، ٹھیک ہے. اور کتنے وے سے؟ جتنے وے سے وقف میں ہو رہا تھا نا، وقف کو ٹیلی مطلب وقف کو کاپی کر لیا کریں کہ 2 ہے. تو یہاں بھی کہ الماء اور او پہ تالی بجا دیتی ہوں، الماء بھی نہیں. یہ اگر مطلب زیر آ جائے تو پھر ہم 3 کاؤنٹ کھینچیں گے، اور زبر آ جائے تو ہم 4 چھ، اس کا یعنی السماء آپ پہ زبر آئے نا تو آپ نے کہا کہ 4 6 کاؤنٹ کھینچ سکتے ہیں. اور یہ جو نیچے ہے اس پہ زیر آیا ہے نا تو ہم 3 کاؤنٹ کر سکتے ہیں. نہیں اور وہ بھی تو سیم ہوگا. حمزہ کیونکہ 3 کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ میم 3 کا مطلب ہے کہ 2 حرکت 4 حرکت اور 6 حرکت نا، یہ آپ کہہ رہی اچھا ہاں یہی میں سمجھانا چاہتی. ٹھیک ہیں. ہے ہاں نہیں 2 میں حرکت ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ مد نے جی یہ جو مد متصل ہے اس کو روک دیا. کوئی آپ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے سمجھ، مطلب 3 4 3 ٹھیک ہے. الحمدللہ 3 ways 3 ہاں طریقے ہیں. طریقے ہیں. اچھا اب الماؤ پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہوگا 2، کہ وقت کے جتنا جیسا ہی ہوگا نا، کہ
یعنی کہ 4 حرکت کے ساتھ ما، اور او کے لیے راؤنڈ لپس اور 6 حرکت کے ساتھ، اور اس میں روم بھی ہوگا کیونکہ پیش ہے بٹ وقف کی طرح نا. ٹھیک ہے، ہم اس میں وقف کر یعنی کہ وقف کیا ہے، بار بار غلط بولتے، وصل وصل. ٹھیک ہے، وصل. ٹھیک ہے، وصل وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں بار بار بولتی ہوں نا تو میں غلط بول جاتی ہوں. وصل میں تو یہی ہے، ما 4 حرکت کے ساتھ ما او. ٹھیک ہے نا، اور او کو میں چھوٹا سا پڑھ لوں گی، الماء الماء، چھوٹا سا. ایک ہو گیا، 2 + 2 4، 2 + 2 = 1، 5 ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ 5 ہو گئے الحمدللہ. تو 5 وجہ سے ہم مد عارض للسکون میں کو وقف کر سکتے ہیں، یعنی اشمام وغیرہ، جبکہ اس پہ دمہ یا پیش ہو. اب کلمہ اچھا، اس میں میرا ایک سوال تھا، یہ جو اوپر یہ جو ما او اور یشا او ہے نا، تو جیسے اس میں ہم یہ روم کر رہے ہیں نا، چھوٹا سا پیش پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ نارمل بھی پڑھ سکتے ہیں نا، نارمل ہاں جی، نارمل بھی. وہ ہم وصل میں پڑھیں گے نا. ابھی ہم وقف کی پریکٹس کر رہے ہیں نا. وقف کتنے وے سے ہو سکتے ہیں نا. روم میں آپ نے کہا نا کہ وصل ہوگا نا، روم میں جو ہم پڑھیں گے ہاں تو جی، وصل کے ساتھ پڑھیں گے. تو وہ وصل ہی ہے تو مگر وہ روم ہے، یہی ہو نا. الماء اور او چھوٹا سا او نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو او ہوگا نا وہ تو وصل بن گیا نا، وصل والے رول آ گئے. ہم وصل نہیں کر رہے نا، ہم تو وقف کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہ چلتے چلتے اس پہ رک جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، روم کس طرح کرنا ہے. اچھا، اب علیمہ حکیمہ، اب یہ 2 زبر، اب ہم نے کیا پڑھا تھا، کلمہ منونا، تنوین. منونا کہتے ہیں تنوین سے، ہاں میم یعنی کہ تنوین سے ہے یہ، کہ وہ کلمہ جس میں تنوین ہو. تو 2 زبر کا کلمہ کیا تھا، 1 زبر ہو جاتا ہے نا، وہ تو ہم نے کہا تھا وہ ابدال کا رول آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں نہ اس میں وقف ہے ہی نہیں، وہ جو ساکن والا. ٹھیک ہے، اس میں ابدال ہونا ہے، اس میں روم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس میں اشمام بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ 0، اور وہ ساکن بھی نہیں ہو سکتا. اس میں سے ہم لکھ دیں گے ابدال، نہ روم ہے نہ اشمام ہے، 2 زبر کی وجہ سے. 2 زیر میں کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 2 زیر میں کیا کیس ہوگا، جرف. ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، جرف ہو جائے گا. ہاں جرف. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی وہی بنا، اس سے اور کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں 2 حرکت 4 حرکت تو نہیں بن سکتا نا. ایک جرف بن گیا، اور ایک روم بن. اشمام کو پہلے دیکھتے ہیں. اشمام 0 ہو گیا، اشمام تو پیش پہ ہوتا ہے. اور روم جو ہے، اور جرفی مطلب زیر بن کے، اور اس کو بھی چھوٹا، جرفی. ٹھیک ہے، تو 1 + 1 یہ 2 حرکت بن گئے. ٹھیک ہے، یہ کہ ایک تو جرف اور دوسرا جرفی ود روم. اور عملن، اس میں بھی کیا ہوگا، ایک تو عمل. ٹھیک ہے، ساکن ہو گیا، وقف میں ایک ساکن بن جائے گا. اس کو میں ساکن نہیں لکھ دیتی ہوں، وقف میں نارمل وقف میں ساکن بن جائے گا. اور اس کا پیش یعنی کہ روم بھی ایک دفعہ ہوگا، اور ایک دفعہ شمام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 2-4 حرکت تو نہیں ہوگا نا، یعنی لسکون تو نہیں ہے، عارض لسکون تو نہیں ہے. تو ایک دفعہ روم ہو جائے گا، ایک دفعہ شمام ہو جائے گا، اور ایک دفعہ ساکن ہو جائے گا. تو یہ 3 دفعہ ہو گیا. انشاءاللہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. میرا تو اپنا دماغ تھک گیا ہے. وہ میرا تھوڑی زیادہ بلاک ہونے لگتا ہے نا، اب وہ سچویشن آ گئی ہے. اس لیے میں بھی غلطیاں کروں گی، میں بھی آپ کو بھی تھوڑا ورڈ ہو نا، مگر دوبارہ دیکھیں گے نا مشکل نہیں ہوگا. مشکل کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بچپن سے ہی کرتے آئے نا. اچھا، جرم پہ اگر سٹاپ کریں تو کیا ہو جائے گا، جرم ہے نا. اب یہ وقف بدون مد، یعنی کہ لکھا وقف کرنا ہے بدون علاوہ مد، یعنی ایسا ورڈ جس میں وقف ہوتا ہی نہیں ہے، مد ہوتا ہی نہیں ہے. لائک جرم، اولائک، بطارد، وسنع، خزائن. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہیں جس میں مد ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نارمل. تو اس میں کیا ہوگا، لا جرما میں اشمام ہونا ہی نہیں، کیوں، زبر کی وجہ سے نو اشمام نو روم، اور پھر ساکن ہی ہونا ہے، لا جرم، ایک حرکت ہو. یہ ہو گیا نا، بس اس کو میں لکھ دیتی ہوں جرم. جرم
ٹھیک ہے، اس کو اریز کر دیتی ہوں، گلچ آ گیا. اچھا بطارد، اب زیر ہے تو ہم کیا کرنے، ایک تو ساکن بطارد، ٹھیک ہے، ایک تو ساکن ہو گیا، ایک نارمل وقف ہو گیا ایک، اور زیر کی وجہ سے اشمام تو ہونا نہیں ہے کیونکہ وہ زیر ہے، اور روم جو ہوگا وہ ایک ہوگا، تو 1 + 1 2. خزائن، اس میں بھی ایک تو وقف کا نارمل ساکن آ جائے گا ایک، دوسرا پیش ہے تو روم اشمام ہوگا، اشمام ہوگا نا پیش کی وجہ سے جی ایک، جی اور ہاں روم، اتمام ہوگا. ہاں اور ایک روم بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 1 + 1 + 1 3 ہو گیا. تو یہ مشکل نہیں ہے، میں آپ کو نوٹس بھیج دوں گی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ اپنے گھر میں خود بھی اور ورڈ سے بھی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ تو کافی ہے، نہیں 2 رہ گئے. آج کا ٹاپک اتنا ہی ہوگا، خیر آسان ہے ویسے. پھر الزکاہ، اس کو دیکھیں نا، تا مربوطہ کیا ہو جائے گا، ہاں بن جائے گا وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو ایک تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا، الزکاہ، بس اسٹاپ. اور روم ہوگا نہیں ہوگا، اشمام ہوگا نہیں ہوگا. اور زکاہ میں اگر آپ نوٹ کریں تو زکاہ آئی تھنک یہی ہوگا نا، 2 حرکت 4 حرکت 6 حرکت ہے نا. آر لسکون فی الحاتانیس، ٹھیک ہے، کیونکہ زکاہ آلریڈی یعنی کہ پیچھے مد اصلی آ رہا ہے، مد اصلی کے بعد نیکسٹ لیٹر پہ ہم رکتے ہیں تو پھر ہم مد عارض سکون کرتے ہیں نا. الزکاہ، 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 3 ہی ہو گئے، اور روم اشمام نہیں ہے اس پہ، تو یہ آ گیا. اسی طرح بالحیا، اس میں بھی کیا کریں گے، بالحیاتی، اس میں روم تو ہوگا، وقف تو ہوگا سیم، ٹھیک ہے، یہ والا یہ ہو گیا، مگر یہ ہا بن گیا رکنے کی صورت میں، ہے نا. تو اس وجہ سے یہ تو نہ اس پہ روم ہوگا نہ اشمام ہوگا. ہم نے پیچھے اوپر پڑھا ہے کہ جب تائے مربوطہ ہوتا ہے تو اس پہ نہ روم ہوتا ہے نہ اشمام ہوتا ہے، تو وہ 0 ہو گئے. ٹھیک ہے، 0 وہ ہو گئے، دونوں 0 ہو گئے، اور یہ 3 ہے، تو یہ ہو گیا 3. اچھا الصلاۃ میں کیا ہوگا، یہ بھی یہاں بھی سیم، الصلاۃ پہ الصلاۃ 2 2 4 6 ہے نا، سیم. وقف کی صورت میں مد عارض للسکون 3، اور نو اشمام، نو روم، اشمام بھی نہیں ہوگا روم بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہا بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ. یہ لاسٹ ہے الحمدللہ، اس سے پہلے کہ ہماری انرجی ڈاؤن ہو جائے، شکر الحمدللہ ختم ہو گیا. اور اس کو اتنی پریکٹس کی، میرے خیال سے کو قرآن پہ کرنے کی شاید یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا رحمتن، تن میں کیا ہوگا، اس کو رکنے میں کس صورت میں کیا بن جائے گا، رحمہ، ہاں بن جائے گا. ہاں بن گیا، تو پھر اشمام بھی نہیں ہے روم بھی نہیں ہے، بس ایک وقف کی صورت ایک یہ بن گئی، رحمہ. اسی طرح المدینہ تھی، اس میں بھی بس یہ بھی تا مربوطہ ہے نا، تو روم اشمام 0 ہو گئے بس، تو یہ اس لیے سب 1 1 1 آ گئے. یہ سمجھ آ گئی سب کو، میں نے تیز کر لیا. اور یہ کیا لکھا ہاں ہوا ہے، الحمدللہ، وقف بدون علاوہ مد، یعنی مد کے علاوہ وقف ہوگا. اندہ ہا تانیس، ہا تانیس جب ہوگا، یہ ہا تانیس یعنی کہ مونس کی تانیس ہے نا، تانیس مونس سے ہے. الحمدللہ، یہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. الحمدللہ ہو گیا. اس میں کوئی سوال؟ الحمدللہ سمجھ آ گیا. الحمدللہ پریکٹس ایسے میں بہت زیادہ ہوئی نا اس میں، اس وجہ سے پریکٹس سے زیادہ اچھا سمجھ آ الحمدللہ. اس میں وہ یہ نوٹس ہے، یہ انہیں ہماری استاذہ کے ہیں، استاذ ظاہرہ کے انگلش والے جو ہے، انہوں نے بھی خوب پریکٹس کرائی تھی، اور پھر ہمارے ٹیسٹ بھی ہوئے تھے، اس پہ بھی ہم نے کیا تھا الحمدللہ. اس لیے الحمدللہ کافی ہو گیا. بس تھوڑا سا کلیئر میں نے ابھی نہیں بھی تھا تو میں نے دوسرے گروپ میں سے کر لیا تھا نا، جیسے ہمارا گروپ ہے وہاں پہ. اچھا ادھر سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، بس اس کو ہم اب اس کو زیادہ نہیں کریں گے. اچھا واللیلی پہ کیا ہوگا، سپوز واللیلی پہ اگر ہم رکیں گے تو ساکن ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، اس میں ساکن ہوگا، اور اس میں آپ کو اشمام تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اشمام کر سکتے ہیں نہیں. اور روم کر سکتے ہیں.
جی کر سکتے ہاں جی، تو ایک روم کا ہو جائے گا، اور وہ لیل، لیل، 3 اس کے 4. ہاں 3. لیکن یہ لیل جو ہے کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، نا دماغی تھک گیا اس کو، ہاں لین ہے مدر لین. لین ہے، لین. تو لیل 2 حرکت، لیل وتھ 4 حرکت، اور لیل وتھ 6 حرکت، تو 3 حرکت، 3 اس کے ہو گئے، اور ایک روم کا ہو گیا. اور اذا بھی ہوگا روم اشمام، نہیں ہو سکتا کیونکہ زبر آ گیا. زبر ہے نا یہاں پہ. زبر بھی اور الف بھی ہے، الف آ ساؤنڈ جو میں نے کہا تھا نا، آ ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ریمبر آپ کو آ ساؤنڈ سے یاد کر لیں کہ آ والے الفاظ جو ہوتے ہیں اس میں آ کی آواز جس پہ اینڈنگ ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوگا. تو ایزا، اس پہ بس ایزا پہ اسٹاپ پہ ایزا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یکشا، تو اور یکشا یہ بھی، اس میں بھی آ ساؤنڈ ہے. ون نہاری، یہ ون نہاری لیلی کی طرح ہو جائے گا، بٹ اس میں مد عارض للسکون ہے. مد عارض للسکون 2 حرکت، 4 حرکت، 6 حرکت. اور اس میں روم ہوگا کیونکہ یہ زیر آ گئی، اور اشمام نہیں ہوگا. اور روم کے کتنے ٹائم، کتنے دفعہ، یعنی کتنے وے سے ہوگا روم؟ 3 ویز. روم ہوتا ہے وصل کی صورت میں، آپ کو یاد ہے اچھا نا؟ ہاں وصل. ٹھیک ہے وصل ہے. ٹھیک ہے. تو بلکہ آپ یاد یہ سبھی رکھیں کہ روم ہوتا ہی ایک حرکت، مطلب ایک ہی اس کا وے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی وصل ہے. وصل کی صورت میں ہوتا ہے. تو بس اسی لیے نا. اور خلقہ پہ کیا ہوگا؟ سمپلی خلق. ٹھیک ہے، روم اشمام نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا. الحمدللہ. بس میرے خیال سے اتنی ساری کی ہے ایکسرسائز کہ اگر یہاں آپ چاہیں تو کر لیں، ورنہ میرے خیال سے انف ہے. ٹھیک ہے، ہاں کافی ہے میرے خیال میں. کافی. ہاں نہیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. الحمدللہ. میرے خیال سے اس کو اتنے ہی رکھیں. کسی کو سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم.